ایک اور بحث بہت اہم ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، قبولیت کا مدار، اس سے کون سے عمل مراد ہیں؟ ہر عمل اس میں داخل نہیں ہے، یعنی ہر عمل کی قبولیت کا مدار نیت پر نہیں ہے، بلکہ اعمال کی دیر آر تھری ٹائپس آف اعمال، دیر آر تھری ٹائپس آف اعمال. ایک ہے جو خالصتاً عبادت ہیں، طاعت ہیں، نیکی ہیں، عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا. ایک وہ اعمال ہیں جو مباحات میں آتے ہیں، نہ ان کا کرنا واجب نہ ان کا چھوڑنا واجب، خالص مباح کام جو بذات خود عبادت نہیں ہے، کھانا پینا چلنا گپ شپ لگانا ورزش کرنا، صحیح ہے نا. ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہو جانا، ہجرت میں یہی ہوتا ہے نا، آپ ایک علاقہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے علاقے. تو ہجرت بذات خود کیا ہے؟ مباح عمل ہے. تیسرا وہ عمل ہے جو گناہ ہے، خالص ناجائز ہے، حرام ہے. تو جو کام ناجائز اور حرام ہیں ان میں نیت سے وہ اچھے نہیں بن جاتے، کتنی اچھی نیت ہو. ایک آدمی شراب پی رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس سے میرا دماغ ریلیکس ہوگا تو میں اللہ کی عبادت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکوں گا. ایک آدمی کسی شرابی کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے، بہت اہم موضوع ہے آج کل، اس کے بھی عمل نہیں ہو رہا. ایک آدمی شراب خانے جاتا ہے دین کی دعوت دینے کے لیے، شرابی کہتے ہیں ہم تمہاری بات اس شرط پہ سنیں گے کہ ایک گھونٹ تم بھی پیو. اب آپ کہتے ہو کہ یار اگر میں نے گھونٹ نہیں پیا تو یہ مجھے شراب خانے سے نکال دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے اور یہ ہمیشہ شراب میں رہیں گے اور بالآخر جہنم میں جائیں گے. تو اگر میں ایک گھونٹ پی لوں اور اس کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو جائے اور یہ میری بات سننے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے، اور ایک گھونٹ سے مجھے تو نشہ بھی نہیں آئے گا اور عادت بھی نہیں پڑے گی اور میں مضبوط آدمی بھی ہوں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ درجنوں اور سینکڑوں لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا لاجک، آج کل ٹیکنیکل قسم کے لاجکس لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہیں کہ ایک گھونٹ سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ مجھے نشہ چڑھے گا. لیکن یہ کہ اتنے لوگ، پھر ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں اپر لیول کے، اور پھر یہ آگے 10 کو تبلیغ کریں گے، پھر تو ایسے تو آدھے ملک کے آدھے شرابی جہنم سے بچ جائیں گے. آپ کو 100% یقین بھی ہو کہ بچ جائیں گے، نیت کتنی اچھی ہے آپ کی، مگر آپ کے لیے ایک گھونٹ پینا اس بیس پر حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ معصیت ہے، گناہ ہے. اس میں آپ کتنی اچھی نیت کر لیں، کتنے اچھے لیول لگا لیں، کسی اچھی نیت کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ حلال نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ اسی طرح یاد رکھو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ توریہ کرنے کی شریعت میں بعض مواقع پر اجازت ہے. تبلیغ کی نیت سے بھی آپ توریہ کر سکتے ہیں. گول مول بات، ایک دم کلیئر کٹ بات کرنے سے بعض دفعہ سامنے والا بدک جاتا ہے. لیکن سفید شریعت کو بدل دینا، آپ کسی فنکار، اداکار یا کسی لبرل آدمی کو دین کے قریب لانے کے لیے شریعت کے احکام ہی کو گھمانا شروع کر دو کہ تاکہ یہ لوگ دین کے قریب آ جائیں. جیسے لبرل طبقے کو آپ دین پر لانے کے لیے بولو کہ یار داڑھی چھوٹی رکھنا بھی جائز ہے، بڑی رکھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، تاکہ لبرل لوگوں کو جو داڑھی سے ایک وحشت ہے کم از کم اس بہانے دین کے قریب تو آ جائیں گے نا. اس کی آپ کو پرمیشن بولو نا نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط مسئلہ ہو گیا نا، تو حرام ہے، معصیت ہے. اعفوا اللحا وقصوا الشوارب حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ، بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح احادیث ہیں، تمام آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں. تو اب آپ یوں تو کر سکتے ہو کہ یہ مسئلہ بیان ہی نہ کرو. آپ ہر مسئلہ ہر جگہ بیان کرنے کا نہیں ہوتا. لبرل لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے کہ پہلے یار نہیں نماز روزے پر آ جائیں، داڑھی کے مسئلے بعد میں، ابھی اتنا ان کا مینٹل لیول نہیں ہے نا، ان کے لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی. وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اسلام کو برا بلا کہہ رہے، ایک دم داڑھی سے شروع کر دیں ہم، کیا خیال ہے؟ تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ سے آ کے پوچھے تو آپ جواب میں کہو کہ جی دین کے قریب کرنے کے لیے ہاں بھائی کوئی اسلام میں اتنی ضروری نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بھی آج کل مبلغین میں بہت بیماری بڑی پھیل گئی ہے. دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے معصیت کا ارتکاب کر لیتے اور کہتے ہیں ہماری نیت اچھی تھی. سمجھتے ہو؟ ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بذات خود معصیت نہیں ہیں بلکہ معصیت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ان کو برا کہا جاتا ہے، تو ایسی چیزوں میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے.
سمجھتے ہو؟ جیسے مخلوط ماحول میں جانا یہ بذات خود گناہ نہیں ہے، یہ اس لیے گناہ ہے کہ یہ گناہ یہ بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز. تو مخلوط ماحول میں کوئی جا رہا ہے اچھی نیت کے ساتھ کہ میں وہاں جا کے ان کو سمجھاؤں گا تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ نہ وہ بدنظری کر رہا ہے، نہ وہ زنا کر رہا ہے، نہ کچھ اور غلط کر رہا ہے، ایک ذریعہ کو وہ استعمال کر رہا ہے، تو اس میں گنجائش کا پہلو نکلتا ہے. لیکن عین معصیت کی قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، اسلام کے جو کچھ احکام تو ہم بھی پھر ایمان لے آئیں گے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں ہے، تبدیلی کی اجازت. ایسا کمپرومائز کہ دین میں تبدیلی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جو ذرائع ہیں جو بذات خود مقصود نہیں ہیں ان میں بہت زیادہ لچک ہونی چاہیے. تو گناہ میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اچھی نیت سے گناہ جائز نہیں ہو جاتا. سمجھتے ہو؟ دوسری بات، یہ آج کل لبرل لوگوں کو دین کے فنکار اداکار اور لبرل طبقے کو دین کے قریب لانے کے لیے نا بہت سارے گھمانا شروع کر دیا. ہم مذہبی اسکالرز نے بہت دائیں بائیں چیزیں، اور پھر ان کا مجمع بھی بڑھ جاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں. دیکھو مولویوں کے پاس 4 آدمی بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس 4 کروڑ لوگ بیٹھتے ہیں، کیونکہ مولویوں کی باتیں بہت سخت ہوتی ہیں. بھائی باتیں سخت یا نرم کی بات نہیں ہے، صحیح ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں. صحیح ہوتی ہیں تو 4 آدمی آ جائیں ٹھیک ہے، غلط ہوتی ہیں تو 4 ارب کو بھی اکٹھا کر لو گے، آخرت میں عمل آپ کا مقبول نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام صحیح باتیں کرتے رہے، 950 سال میں 40 آدمی آپ کے ہم نوا بنے ہیں بس، لیکن کامیاب ہو گئے ان 40 آدمیوں کے ساتھ. اور اگر وہ لچک رکھ لیتے چلو یار تمہارے 2-4 بت کو میں مان لیتا ہوں، تم میرے کہنے سے 4-5 ختم کر دو، 4-5 ہم تمہارے مان لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ شراب چھوڑنا صحابہ کے لیے کتنا مشکل عمل تھا، لیکن اسلام نے کہا کہ حرام، بس پابندی لگ گئی. اچھا ایک تو یہ بحث ہے. دوسرا وہ عمل ہوتے ہیں جو خالص طاعات ہوتی ہیں. تو طاعات جو خالص عبادتیں ہیں ان کو ریا کے خوف سے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. جیسے گناہ اخلاص کی نیت کے ساتھ اچھی جذبے کے ساتھ کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو طاعات میں جو فرائض اور واجبات عبادتیں ہیں ان میں اگر 100% بھی ریا ہو تو بھی ان کو ریا کی خوف سے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ریا کی اصلاح ضروری ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ ادھر مبالغہ ہوتا ہے، ابے بھائی ادھر توجہ رکھو. بعض دفعہ مبالغہ اس جانب ہوتا ہے. وہ کس طرح مبالغہ ہوتا ہے کہ گناہ کو بھی اچھی نیت سے کر لیا جاتا ہے کہ ہماری نیت اچھی ہے. بعض دفعہ ادھر مبالغہ ہوتا ہے اچھے کام کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہماری نیت اچھی نہیں ہے. تو اگر وہ کام ضروری ہے، فرض واجب کے درجے میں ہے، تو ایسی صورت میں اس عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا چاہے اس میں ریاکاری ہو، بلکہ ریا کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے، آپ رکھتے نہیں ہو، لیکن آج آپ کو خیال آ گیا آج میں رکھتا ہوں. محلے میں ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ روزے داروں کو بڑا پسند کرتے ہیں اور بڑا نوازتے ہیں ان کو. افطاری ان کے ہاں بہت ٹائٹ ہوتی ہے، سحری کا بھی بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے. اس نیت سے آپ نے روزہ رکھ لیا تو ایک دم آپ کے دل میں آئے گا یار آج کبھی زندگی میں رکھا نہیں ہے، لیکن آج تو میری نیت ٹھیک نہیں ہے تو چھوڑ دو روزہ. نا 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 نا، کسی بھی نیت سے رکھو، فرض ہے بہرحال. بولتے کیوں نہیں؟ رکھنا پڑے گا. ہاں نیت کو درست کرنے کی کوشش کرے انسان کہ یار تجھے شرم آنی چاہیے، زندگی میں تو کبھی رکھا نہیں اور آج کباب کھانے کے لیے افطاری اچھی ملے گی یا واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، یا لوگ کیا بولیں گے، شرم آ رہی ہے روزہ چھوڑتے ہوئے، تو کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ کو رکھنا پڑے گا. ہاں اس ریا کا علاج کرو آپ کہ اپنی نیت کو کیا کرو، درست کرو.